دوسرے دن غزوہ احد برپا ہونا تھا. رات کے وقت سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہیں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. ہم رات کو بیٹھتے ہیں. آج تو ماشاءاللہ آپ لوگوں میں نہیں کہہ رہا, آپ تو ماشاءاللہ اس سرکار کی محفل میں, لیکن کچھ لوگ تاش کرتے بیٹھتے ہیں, تاش کرتے ہیں, کچھ کیا کرتے ہیں. لیکن یہ صحابہ کرام ہیں, دیکھو ان کی خواہشیں دیکھو. کل غزوہ احد برپا ہونا ہے, رات کا وقت ہے. سعد بن ابی وقاص نے فرمایا, اے عبداللہ بن جحش, میں دعا کرتا ہوں, میری دعا پر تو نے آمین کہنا ہے. ٹھیک ہے قبلہ. اور حضرت عبداللہ بن جحش نے فرمایا, پھر میں بھی ایک دعا کروں گا, تو نے آمین کہنا ہے. چلو سعد تم دعا کرو, میں آمین کہتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی, یا اللہ کل میدان احد میں, کل میدان معرکہ میں میرا مقابل ایسا بہادر مضبوط پہلوان کافر ہو, میں اس سے لڑوں, لڑتا لڑتا کئی کافروں کو واصل بجہنم کروں. تو آمین کہہ. حضرت عبداللہ بن جحش نے آمین کہا. اور دوسرے دن اسی طرح ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتاب شرف مصطفیٰ علامہ زرقانی الزرقانی, انہوں نے اس کو نقل فرمایا کہ 1000 تیر حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلائے. کتنے تیر؟ اور ہر مرتبہ یہ صاحب زرقانی نقل فرما رہے ہیں, اور کتاب کا حوالہ بھی دیا انہوں نے, شرف مصطفیٰ میرے پاس موجود ہے, کہ 1000 تیر چلایا سرکار کی عزت کی خاطر. اور ہر مرتبہ رسول اللہ فرما رہے تھے, ارمی یا سعد فداک ابی و امی, اے سعد تیر پھینکتے جاؤ, میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان. اللہ اکبر. عظمت مصطفیٰ, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. کوئی ہاتھ اٹھاؤ گے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبداللہ بن جحش نے فرمایا, اب میں دعا کرتا ہوں, تو آمین کہے. دعا کیا کی؟ یہ تھے صحابہ. دعا یہ کی, یا اللہ کل میرا مقابلہ ایسے مضبوط کافر سے ہو, پہلوان سے ہو, بہادر سے ہو, جو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, اعضاء الگ الگ کرے, ناک الگ, کان الگ, آنکھیں نکال دے, جسم کے اعضاء الگ الگ ہو. اور جب شہدائے احد کی ارواح تیری بارگاہ میں پہنچے اور تو مجھ سے پوچھے, اے عبداللہ بن جحش, یہ تیری آنکھ کہاں ہے, تیرے ہاتھ کدھر ہے, تیری زبان کہاں ہے, یہ تو نے کیا حالت بنا رکھا ہے, تو میں یہ عرض کروں, جدع فیک و فی رسولک, یا اللہ یہ سب کچھ تیرے اور تیرے حبیب کی خاطر کٹوا کرا. جدع فیک و فی رسولک, یا اللہ جب میری روح تجھ سے ملے اور تو پوچھے کہ اے عبداللہ بن جحش یہ کیا حال بنا رکھا ہے, تو میں یہ عرض کروں, جدع فیک و فی رسولک, یا اللہ یہ تیرے اور تیرے حبیب کی خاطر کٹوا کرا. اللہ اکبر. آپ کی دعا بھی قبول ہو گئی, آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے عبداللہ بن جحش کے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا ہے. دوسرے تیسرے دن سرکار نے دیکھا کہ یہ پریشان بیٹھا ہے. سرکار نے فرمایا, جابر کیوں پریشان ہو, کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وجہ سے پریشان ہوں, والد صاحب پر قرض تھا,
ادا نہ کر سکے. اب وہ شہید ہوئے, میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں والد صاحب کا قرض ادا کروں. پتہ نہیں کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میرے والد اس قرض کی وجہ سے گرفتار ہو. پریشان ہوں, والد کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. شہید ہوئے, قرض میں ادا نہیں کر سکتا, کہیں ایسا تو نہ ہو کہ وہ قرض کی وجہ سے گرفتار ہوا ہو. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, اے جابر کیا بات کر رہے ہو, اے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اعلیٰ حضرت فرماتے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پیدا. سرکار کا مبارک تبسم عام تبسم نہیں ہے. صحابی رسول سے سرکار نے بات کی, تبسم فرمایا, سرکار چلے گئے. صحابی رسول فرماتے ہیں ساری دنیا ایک طرف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسکراہٹ کے برابر نہیں ہو سکتی. سرکار نے تسکین دی, فرمایا جابر تجھے بتاؤں نہ صحیح, یا جابر انا ابشرک یا جابر ان کلمہ اللہ اباک بغیر حجاب. اے جابر تجھے خوشخبری نہ دوں کہ جب غزوہ احد میں شریک ہونے والے شہداء کی ارواح رب کی بارگاہ میں پہنچے تو سب سے رب نے کام فرمایا حجاب کے اندر, اور تیرا والد وہ خوش نصیب ہے کہ کلمہ اللہ اباک بغیر حجاب, تیرے باپ سے بغیر حجاب کے کلام فرمایا. ہاں, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. آج لوگ نماز کا تو درس دیتے ہیں, میں کہتا ہوں 80 سال ہو گئے ابھی تک آپ اس دنیا کے مسائل بیان کرتے ہیں, تو کیا اس قوم کو ابھی تک پتہ نہیں ہے؟ ہاں نماز اچھی, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی, حج اچھا, مگر باوجود میں اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کچمروں آ جائے بدھا کی عزت پر. خدا شاہد ہے کہ میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. رات کو میں نے خطاب کیا, ایک حدیث پاک بیان کیا, تو استاد العلماء فرما رہے ہیں کہ وہ حدیث پاک بیان کرو. نبی پاک علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور سرکار دو عالم علیہ السلام عصر کی نماز 2 رکعت جماعت کرا رہے ہیں. صحابہ کرام بھی صف میں کھڑے ہیں, جماعت میں شامل ہیں. پہلے آدھا پر پہلی التحیات میں سرکار کے مصلی کے سامنے سے کتا گزر رہا تھا. قریب تھا کہ سرکار کے مصلی کو کراس کرتا. نماز چل رہی ہے مصطفیٰ کریم کی, جماعت ہو رہی ہے, 2 رکعتیں باقی ہیں, صحابہ کرام پیچھے ابتدا میں کھڑے ہیں. سعد بن ابی وقاص بھی نماز میں ہے. کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد. اللہ اکبر, کتاب الادعیہ. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران نماز سرکار کی عزت کا لحاظ کیا, ناموس کا لحاظ کیا کہ ٹھیک ہے تو نماز. اے سعد, اگر خدا نے فتویٰ دے بھی دیا کہ سعد تیری نماز چلی گئی تو میں یہ عرض کروں گا کہ نماز تو قضا ہو سکتی ہے, لیکن یہ کتا سامنے سے کیوں گزر رہا ہے؟ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص سے برداشت نہ ہوا, نماز کے اندر دعا کی, سبحانک یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت اللہم اہلک ھذا الکلب قبل ان یقطع علی نبیک صلاتہ. یا اللہ اس کتے کو ہلاک کر دے قبل اس کے کہ وہ تیرے نبی کے مصلی کے آگے سے گزرے. اس کو ہلاک کر دے. کتا ہلاک ہو گیا. سعد بن ابی وقاص ویسے بھی مستجاب الدعوات تھے, کتا ہلاک ہو گیا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیت 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد فرمایا من داعی منکم، اور تم میں سے کس نے اس کے خلاف دعائے جلال کیا ہے؟ یہ بے زبان ہے، اس کے خلاف کس نے دعائے ضرر کیا ہے؟ سب خاموش۔ ایک مرتبہ پوچھا، دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یا رسول اللہ وہ داعی، وہ دعا کرنے والا میں ہوں، وہ دعا کرنے والا میں ہوں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا اشفقت ان یقطع صلاتک، مجھے خوف ہوا کہ یہ آپ کی نماز میں رکاوٹ ڈالے گا، آپ کی نماز میں خلل ڈالے گا، اس وجہ سے میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ ٹھیک ہے تو بے زبان، لیکن میرے محبوب کے مصلی کے سامنے سے کیوں گزر رہا؟ لوگ نماز کا تو درس دیتے ہیں، ٹھیک ہے ساری زندگی آپ نماز کا درس دیتے رہے، لیکن کبھی ناموس مصطفیٰ کی بات نہیں کریں، یہ احادیث بھی لوگوں کو سناتے رہیں، قوم کے ساتھ مزید دھوکہ نہ کریں، یہ بھی سنائیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار نے بھیجا کہ خالد بن سفیان کو قتل کر کے آؤ، عصر کی نماز کا ٹائم ہے، نماز قضا ہونے جا رہی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے اس کو درج فرمایا ہے، فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا سورج غروب ہونے جا رہا ہے، اگر میں گستاخ کا پیچھا کرتا ہوں، نماز جا رہی ہے، نماز پڑھتا ہوں، گستاخ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کیا کروں؟ فرماتے میں چلتے ہوئے نماز پڑھنے لگا، چل رہا تھا، اور ادھر سے میں رکوع اور سجدہ کیسے کر رہے تھے؟ فرماتے او میں ہو، میں اشارہ کر کے رکوع کر رہا تھا، سجدہ کر رہا تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھتے پڑھتے رسول کا گستاخ زندہ چلا جائے، اور میں کیا منہ دکھاؤں سرکار کو کہ تو نماز کی قضا کو دیکھتا رہا، میری عزت کیا تجھے لحاظ نہ ہوا؟ میں نے تجھے بھیجا تھا اس کام کے لیے۔ اللہ اکبر، گستاخ کو مار آئے، واپس آ کر اس کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس حدیث میں جو البدایہ والنہایہ والے ہیں اس نے یہ نہیں لکھا ہے کہ سر بھی لے کر آئے تھے، لیکن کتاب المغازی میں علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ سر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے مدینہ شریف میں، سرکار نے فرمایا افلح الوجہ، اس کا ترجمہ پنجابی میں اگر کوئی سننا چاہے تو ہمارے استاد کی امیر مجاہدین فرماتے ہیں یہ جڑا آیا ہے، جڑا آیا ہے۔ اگر یہاں پر گروہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے میں گروہی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، نری نسبت سنی، مرد آیا ہے، جوان آیا ہے، افلح الوجہ، یہ گستاخ کو واصل جہنم کرنے والا، افلح الوجہ، یہ تو جوان آیا ہے، بہادر آیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا ادھر ٹھہر، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، عصا مبارک لے کر آئے، فرمایا اے عبداللہ امسک ہذہ عندک، اس کو اپنے پاس رکھو، اپنے پاس رکھو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس سرکار کے عصا مبارک کو، کون سا عصا؟ عصائے کلیم بھی تو تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، لیکن یہ گروہ کا سہارا عصائے محمد، یہ گروہ کا سہارا ہے عصائے محمد۔ صحابہ کرام نے دیکھا اس کے ہاتھ میں تو وہ عصا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا ما ہذہ العصا، اے عبداللہ بن انیس یہ عصا تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کہنے لگے آتانیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ کیوں عطا کیا؟ کہتے یہ مجھے پتا نہیں کہ سرکار کی گستاخ کو میں مار آیا، سرکار نے یہ عصا مبارک مجھے عنایت فرمایا۔ انہوں نے کہا اولا ترجع، کیا یار ایسا نہیں کرتا کہ جا کر پوچھ لے کہ یا رسول اللہ یہ عصا مجھے کیوں عطا فرمایا، کیا کرنا ہے اس کو؟ جب سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ یہ عصا کیوں عطا فرمایا؟ فرمایا آیۃ بینی و بینک یوم القیامہ، آیۃ بینی و بینک یوم
عمل کیا یہ میرے اور تیرے درمیان قیامت کے دن نشانی ہے، نشانی ہے۔ اے عبداللہ بن انیس، جنت میں بہت کم لوگ ہوں گے جو عصا پر دیگ لگا کر گھوم رہے ہوں گے اور تیرے ہاتھ میں میرا عصا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کا وہ مبارک عصا اپنی تلوار میں ملایا، فقرنہا عبداللہ ابن انیس بسیفی، حضرت عبداللہ بن انیس بسیفی، حضرت عبداللہ بن انیس نے اس عصا کو اپنی تلوار کے ساتھ ملایا، فدفنا جمیعا، جب اس دنیا سے وفات پا گئے تو وصیت کی کہ یہ دونوں کٹھے جس تلوار سے میں نے گستاخ کو واصل جہنم کیا تھا اور جو عصا سرکار نے بدلے میں عطا فرمایا تھا یہ میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اپنی زبان میں 5 منٹ مجھے پتا تو چلے کہ یہاں پر گروہ ہے۔ اگر کوئی بھائی ادھر گروہی بیٹھا ہوا ہے میری ہم زبان، مجھے فرمانا ہے کہ آپ اپنی زبان میں 5 منٹ گفتگو کریں، اپنی زبان میں گفتگو کریں، تو جب سامنے گروہی بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر تو بندے کو پتہ چلا ہے میں کیا بول رہا ہوں۔ ابھی میں آپ سبحان اللہ کہہ رہی ہے میں پریشان ہو جاؤں گا۔ خیر وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، باب میں شکر وصل تھا ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کی، خیر وہ بلوچی میں ہو یا اردو میں۔ اے رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو، اے رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ چلو عادت بنا لیجیے کہ جب خزار جائیں گے تو اردو میں تقریر کریں گے، جب حیدرآباد حاضر ہوں گے تو گروہی میں کریں گے۔ یہ بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر میں اپنی زبان میں آخری حدیث پاک عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کی سرکار کا مبارکہ چہرے زخمی کرے۔ حضرت سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دے خبر تھا کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک زخمی کرے گا، اور اللہ رب العالمین فرمائے فی حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے فی اشتد غضب اللہ، اللہ چلا رکھی بس علی من دما وجہ رسولہ، ابو بندر نازیہ حرابونا چہرہ مبارک خون آلود کرے۔ حضرت سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تھے یہ نبی پاک علیہ السلام نے بارگاہ کی عرض کی یا رسول سلم دیر حالت کرے، فرمائے تھے عتبہ کرے تھا یہ عرض کرے این توجہا یا رسول اللہ عتبہ آگی ہنا، اللہ نے محبوب علیہ السلام فاشارہ سرکار اشارہ فرمائے تھے کہ عتبہ فنان طرفہ ہنا، فمدیتو یہ رندر تھا ہناک، فظفرت بہی قابو کرے کیا تھا، وَتَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ تنوارت وہ دے ضرب خلکٹ، وَتَرَحْتُ رَقْصَهُ لکھے تجھکا کرے، اور اللہ نے محبوب علیہ السلام نے بارگاٹی یہ سرطا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادے ہو بندر کھڑا نما مبارکہ چہرے خون آلود کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرافتہ خنات ہے تو فرمائے پھر رضی اللہ بکا رضی اللہ عنکا رضی اللہ عنکا، اے اللہ نازیہ راضی مرے، اللہ نازیہ راضی سرکار دو عالم علیہ السلام کے مبارک چہرے کو کافروں نے زخمی کیا تو حضرت سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ نے دیکھا سرکار کو، عرض کرنے لگے یا رسول سلم یہ کس نے کیا، وہ کون بدبخت ہے جس نے آپ کے چہرے کو خون آلود کیا؟
تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عتبہ نے کیا ہے۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اين توجہ، وہ کمینہ کم وقت گیا کدھر جس نے آپ کے چہرے کو خون آلود کیا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ وہ اس طرف گیا ہے۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے گیا، یہ گستاخ رسول جس نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو خون آلود کیا، فرماتے جب میں گیا اس پر قابو پایا اور میں نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، جدا کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں لا کر ایسے پھینک دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہے وہ بدبخت جس نے آپ کے چہرے کو خون آلود کیا تھا۔ سرکار دیکھ کر اتنے خوش ہوئے، دعا دی رضی اللہ عنہ کا، رضی اللہ عنہ کا، اے اللہ تجھ سے راضی ہو، اللہ تجھ سے راضی ہو۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے وہ رسول تو اس کو راضی کرے، اس کو راضی کیا جائے۔ یہی پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔